بلکہ ان کو سب چیزیں ختم ہو جانے کے بعد بھی کوئی چیز جوڑتی ہے تو وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ ان کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی پھر سے ان کو زندہ کھڑے ہونے میں طاقت دیتا ہے۔ وہ ایک نام ایسا ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، جب اس نام کی بات آتی ہے تو سارے اختلافات پیچھے پھینک دیتا ہے، آدمی پیچھے پھینک دیتا ہے۔ عظمت رسالت کی بات ہے، نبی پاک کی بات ہے، ان کی عزت کی بات ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرا ایک جملہ ہے، میں اپنی تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ آج انجان علاقے میں بھی اگر میں جاؤں تو عزتیں ویسی ہی دیکھا میں نے، حیرت ہوتی ہے۔ میں کئی ایسے علاقوں میں گیا جہاں ہمارا ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کے لوگ جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن ان آبادیوں میں بھی جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو وہی عزت دیتے ہیں جو یہ جوش والی عزت ہے۔ وجہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہمارے کپڑوں سے عزت نہیں دی جاتی، ہمیں ہمارے منصب کی وجہ سے عزت نہیں دی جا رہی ہے، نہ میرے خاندان کی وجہ سے۔ جو کچھ بھی عزت ملتی ہے وہ رسول اللہ کے قدموں کی برکت ہے۔ توجہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بلال حبشی حبشہ سے آئے تھے، چہرہ کالا تھا، لیکن مکہ والوں نے غلام بنا کر کے رکھا تھا۔ بارگاہ مصطفیٰ سے جڑے، تکلیفیں تو آئیں، مصیبتیں تو آئیں، لیکن جانتے ہیں آپ، جب فتح مکہ ہوا 20 رمضان کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ مدینے سے چل کر مکہ آئے، اور مکہ جب فتح ہوا تو مکہ میں حرم پاک میں پہلی اذان دینی تھی، پہلی اذان اعلان کے ساتھ ہونی تھی۔ تو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے لیے کس کو بلایا؟ اسی بلال حبشی کو بلایا۔ اس مکہ کے فتح کے دن، فتح مکہ کے دن ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب وہاں بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن حضور نے بلال حبشی کو بلایا، آؤ تم آؤ، اور اس کے بعد کہا کعبے کی چھت پر چڑھو۔ اذان کہیں سے بھی دے سکتا ہے آدمی، زمین پہ کھڑے ہو کے بھی دے سکتا ہے، یا چھوٹے اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر کے بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن یہ کیوں کہا کہ بلال کعبے کے اوپر چڑھ کر کے اذان دو؟ دنیا کو یہ بتانا تھا، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اس کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے۔ اس کی عزتوں کا حال یہ ہے۔ اور ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، ایک تاریخ، مکہ جب فتح ہوا تھا، مکہ کے فتح کے دن جو حالات تھے مکہ میں، وہ ایسے حالات تھے کہ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو حرم میں آیا اس کو امن ہے، جو عبد المطلب کے گھر میں آیا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آیا اسے امن ہے۔ یہ اعلانات حضور کی طرف سے ہو رہے تھے کہ جو ان علاقوں میں آیا اسے امان دی جائے گی، اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں نے آ کر کے سفارش کی، ریکویسٹ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں، سب حرم میں آ نہیں پائیں گے، سب عبد المطلب کے گھر میں آ نہیں پائیں گے، سب جو ہے ابو سفیان کے گھر میں آ نہیں پائیں گے، اور کچھ آپ ایکسیپشن دے دیجئے، اور تھوڑا سا امن کے لیے بڑھائیے۔ اس دن کا ایک اعلان اکثر لوگ بولتے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاؤ راستے پر ایک جھنڈا لگاؤ، جھنڈا لگاؤ، اور اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ بلال حبشی کا جھنڈا۔
کس کا جھنڈا؟ اور اعلان فرمایا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے آیا اسے بھی امان دی جائے گی۔ 10,000 صحابہ تھے، ان میں سے کسی اور کے نام کا جھنڈا نہیں، بلال حبشی کے نام کا جھنڈا۔ اور مکہ کے وہ کافر و مشرک جو اسی مکہ کی سرزمین میں بلال حبشی کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، ان کے جسم پر گرم سل رکھتے تھے، ان کو گرم ریت میں سلاتے تھے، انگارے کوئلے ان کے پیٹھ پر داغتے تھے، وہ سب وہاں پر موجود تھے۔ ان کو اپنے جان بچانے کی فکر تھی، جائیں تو کہاں جائیں، لیکن جب اعلان سنا کہ ایک جھنڈا بنایا گیا ہے بلال حبشی کے نام کا، اس جھنڈے کے نیچے جو آیا اسے امان ہے۔ آج وہی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے بلال حبشی کے جھنڈے کے نیچے آ رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے دنیا کو یہ بتایا، جس غلام رسول کو تم ہلکا سمجھتے ہو، ایک وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے اسی غلام کے جھنڈے کے نیچے تمہیں آنا پڑے گا۔ وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے